اور اس کا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کی عدت پوری ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد منہ نیچے کر لیا. حضرت عمر کہنے لگا بھائی جواب تو دو. حضرت عثمان منہ نیچے کر کے بیٹھے. پھر جواب تو دو. حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ، لیکن کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. کبھی میری بیٹی حفصہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کوئی کرنا چاہے تو آپ بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. رکھتے نیچے نہ لے جائیں. تو کہنے لگے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق خاموش، کوئی جواب ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہ. بڑے پریشان ہوئے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے عثمان سے کہا ہے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لو، وہ ماننے کو تیاری نہیں. میں نے ابوبکر صدیق کو کہا حفصہ سے نکاح، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. دونوں نے منہ نیچے کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر تسلی رکھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر عطا فرمائے اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی عطا فرمائے. حضرت عمر تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں سے نکل آئے تو اب حضرت علی کے پاس آئے. کہنے لگے بھائی یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. عثمان کے پاس گیا ہوں، اس نے یہ رویہ اختیار کیا. ابوبکر صدیق کے پاس گیا ہوں، انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں، آپ نے یہ بات کر دی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی بڑی سمجھدار انسان تھے. آپ نے فرمایا کہ پچھلے گزشتہ چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حفصہ کی عدت پوری ہوتی ہے تو میں ان سے نکاح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نہیں پتا تھا کہ عدت پوری ہو گئی ہے، تو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج دیتے. تو اس مجلس کے اندر ابوبکر صدیق بھی موجود تھے اور حضرت عثمان بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، جب یہ دونوں موجود تھے یہ دونوں حامی کیسے بھر سکتے تھے کہ وہ تو امہات المومنین میں سے ہو جائیں گی، تو ان کے لیے ہاں کیسے کریں اور نہ کیسے کریں کہ وہ اتنی بڑی ہیں، تو اتنی بڑی ہستی کے لیے میں نہ کہوں تو یہ عجیب سا بات محسوس ہوتی ہے. جب نکاح تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہو جائیں گی، اور نہ کرنے سے ایک ان کی شان میں توہین سی ہو جاتی ہے. تو دونوں اس لیے ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے. تو حضرت عمر کو پھر سمجھ میں اچھا یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے. میں تو سمجھا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے. چنانچہ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تعدد ازواج کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مغربی معاشرہ اس کو بہت زیادہ ٹونٹ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں تنقیدی مزاج رکھتا ہے. ہندو معاشرہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقیدی مزاج رکھتا ہے کہ آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور یعنی کچھ گندے قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو گالی کے طور پہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اس نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس کی وجہ سے غازی علم الدین نے اس کو قتل کیا تھا. راجپال جوگی کو اس نے اسی موضوع پر کتاب لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج ایک ساتھ رکھی ہوئی تھیں. 11 نکاح فرمائے تھے، 2 کا انتقال ہو گیا تو 2 کے ساتھ اور معاملہ ہوا، تو 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا. جب 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا، انتقال نہیں ہوا تب اس کی تفصیل ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا بھی، یہ کیسے مناسب ہے وغیرہ وغیرہ. اصل میں ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے زمانے کو لے کر. ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں ایک بیوی میں ناک میں دم کر دیتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے کا بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا.
ارے یہ جو مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کی اپنی تاریخ کھول کے دیکھ لیں نا، ان کی اپنی تاریخ کھول کے دیکھے، جو ان کے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے ایک ایک وقت میں 700 بیویاں رکھی تھی. ٹھیک ہے جی، ایک ایک وقت میں 1400 بیویاں رکھی تھیں. اب کہاں کی باتیں کریں؟ جو ان کے بڑے ہیں، جن کو یہ اپنا مقتدا اور بڑا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، ان کی تو ایک ایک وقت میں اس حساب سے بیویاں تھیں. ہاں جی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اس زمانے کا ٹریڈیشن، ہم تو اس زمانے میں وہ بڑا تعیش قسم کا آدمی تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا، اس طرح. یہ بات نہیں ہے. ہر بندہ دیکھیں، آپ کی اگر میں 2 شادیاں کرا دوں نا، اگر آپ کی 2 شادیاں ہو جائیں تو 3 دن کے بعد آپ گھر نہیں جائیں گے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل، مسجد سے نکلیں گے نہیں آپ. سمجھ رہے؟ جن کو ہم نے دیکھا نا، جو 2 3 شادیاں کیے ہوئے، وہ مسجد سے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ قلبی طور پہ اتنے مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو عجیب، ان کے حالات ہی عجیب ہو جاتے ہیں. لہذا ہم اپنی طرح ہر ایک کو نہ سمجھیں، اور اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرح ہر ایک کو نہ سمجھیں. سمجھ رہے میری بات؟ یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر زمانے کے حساب سے معاملات الگ ہوتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ لوگ 12 13 نکاح کرتے تھے. سمجھ رہے؟ عام طور پہ 13 وہ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ شہوت رانی کرنا چاہتے تھے، کہ وہ دماغ ان کا خراب تھا، اس وجہ سے نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں میں لوگ مارے جاتے، تو ان کی جو عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں؟ چنانچہ وہ ان کی عورتوں کو نکاح کر کے الگ گھر میں رکھ لیتے تھے، اور الگ گھر میں نکاح کر کے رکھا، اور اس کے گھر کا خرچہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ بی آپ ابھی تسلی سے رہو، آپ میری بیوی ہو، میں آپ کو ہر مہینے اتنا خرچہ دیا کروں گا. کسی اور عورت اب کسی اور عورت کا یہ معاملہ ہوا تو یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. میرے استاد محترم مولانا حنیف صاحب، ابھی چند ماہ پہلے ان کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، فرمانے لگے کہ میں 1983 میں حج پہ تھا، تو کہنے لگے میری بیوی سے 3 عورتیں آ کے ملی. تو جی خیریت، کیا کہنا ہے، کس طریقے سے کوئی بات چیت کی؟ ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی ہندوستانی عورت تھی جو اردو میں ترجمہ کر رہی تھی ان سے بات کا. تو کہنے لگے میں حیران رہ گئی. کہنے لگے کہ وہ ایک کوئی 18 19 سال کی بچی تھی، اس کو لے کر آئی تھی. کہنے لگے آپ کے شوہر عالم دین ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھی بات فرما رہے ہیں یہاں پر، اور بڑی ان کی وجہ سے رونق لگی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی شادی ان سے کر دیں. یہ اس کی امی ہے، یہ اس کی بہن ہے، اور یہ وہ خود رشتہ لے کے آئے. سمجھ رہے؟ اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی سے بات کر رہے ہیں. سمجھ؟ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو مجھے ایک ابھی یاد آ گیا، ایسے بہت سے واقعات. عرب میں آج بھی تعدد ازواج کوئی منع نہیں ہے. عرب میں آج بھی 3ری 4تھی شادی کے ولیمے ہمارے کئی ساتھیوں نے کھائے ہیں. تو عرب میں آج یہ کوئی برائی نہیں ہے. چنانچہ عرب میں آج جب یہ کوئی برائی نہیں تو 1400 سال پہلے کیسے برائی ہوگی؟ یہ تو ہمارے 1947 میں پاکستان بنا، تو پاکستان بننے کے بعد ہماری ایک تہذیب تبدیل ہوئی، ٹریڈیشن تبدیل ہوا. ورنہ 70 کی دہائی 60 کی دہائی میں عام طور پہ آپ لوگوں کو دیکھیں، پوچھیں جی آپ کے دادا پردادا کتنی شادیاں تھیں، عام طور پہ بتائیں گے 2 شادیاں تھیں، 3 شادیاں تھیں. ہمارے پاکستان میں بھی یہ معاملہ تھا. یہ جب سے میڈیا کی یہ وار چلی ہے اور یہ سب چیزیں چلی تو اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا، اس چیز کو ایسا معاملہ کہ اس کو ایک اچھوت بنا دیا. چنانچہ میں اس کی کوئی وہ نہیں کر رہا، ترجیح اس کے اوپر نہیں جا رہا. ہمارے ماشاءاللہ چند ایک علماء ہیں وہ اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، کسی نے سننا ہو تو ان کو سن لیں، انشاءاللہ اس کو کافی تسلی ہو جائے گی. مولانا طارق مسعود صاحب ہیں اور اس طریقے سے اور بھی ہیں، تو جس نے سننا ہے. اور ورنہ پٹھان علماء بہت ہیں، وہ تو ڈنڈا مار کے کہتے ہیں خبردار جو ایک شادی کیا کم از کم 2 یا 3 کرو، کم از کم 2 یا 3 کرو. اور کیا ہے، میرے ایک ساتھی تھے، ہم جب گاڑی لے رہے تھے تو میں نے کہا یہ شکر کرو میں خان مولوی نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے کہا دیکھو میں گاڑی لے رہا ہوں، میں کار لے رہا ہوں، اگر میں خان مولوی ہوتا تو میں ڈالا لیتا، پیچھے بچے بھروں گا آگے چلاؤں گا. تو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ گاڑی لیتے ہیں، بلکہ گاڑی کس طرح کی لیتے ہیں؟ کوسٹر لیتے ہیں، بچے اس میں پورے آ جائیں. ارے گلشن میں کوئی علاقے غالباً چیپل سٹی کر کے، وہاں پر ایک فیملی ہے، میرے بھائی نے بتایا کہ وہاں ایک فیملی ہے
وہ ساری فیملی پورے گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں تقریباً وہ 7 بھائی ہیں، ہر بھائی کی 3 4 شادیاں، اور وہ اس طرح کر کے ہر ایک کے تقریباً کوئی 30 35 بچے ہیں۔ کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ میرا ایک جاننے والا وہ چپل صبح لے کے نکلا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا، ریڑی خالی۔ کیا ہوا؟ کہ وہ میں ادھر گیا ان کے گھر کے پاس، انہوں نے کہا ہمیں چپل چاہیے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لو پسند کر لو، کہا ریڑی پوری ہمیں دے دو۔ کہ ریڑی پوری لے کوئی نہ کوئی سائز کسی نہ کسی کو پورا آ ہی جائے گا۔ اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ خیر میں دوسری طرف تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی عرب کے معاشرے کے اندر جس کو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ ایک معمولی بات تھی، یہ عام بات تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کس وجہ سے تھیں اس کو ذرا سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر شادی کی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت جویریہ سے آپ کی شادی کرنے کی اس وقت جو قیدی ہوئے تھے تقریباً 1600 سے 2000 قیدی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سردار کی بیٹی حضرت جویریہ وہ حضرت داہیہ قلبی کے حصے میں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ حضرت داہیہ قلبی سے ان کو خریدا اور وہ آئیں کہ یا رسول اللہ داہیہ قلبی کے حصے میں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں غلامانہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، تو میں نے ان سے کتابت کر لی ہے، آپ میرا بدلے کتابت ادا کر لیں۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی وضاحت آپ سمجھ نہیں سکیں گے اور بات لمبی ہو جائے گی، تو آپ میری بدلے کتابت ادا فرما دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، اور جو قرضہ وغیرہ تاکہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، کم از کم میں سردار کی بیٹی ہوں تو سردار کے پاس رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ کہ یہ نہ کر لیں کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اچھا اس میں بڑے مزیدار قصے بھی ہیں، میری زبان پھسل نہ جائے۔ حضرت جویریہ بہت خوبصورت تھی، تو جب حضرت جویریہ آئیں تو حضرت عائشہ نے ان کو اندر نہیں آنے دی، یہ اندر آ گئیں۔ حضرت عائشہ بہت زیرک اور سمجھدار خاتون تھی کہ یہ اندر آئیں گی تو یہ سردار کی بیٹی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمائیں گے کہ سردار کی بیٹی کہیں اور رہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہاں رکھیں گے۔ جب آپ اس کو یہاں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے بغیر نکاح کے نہیں رکھیں گے، تو آپ اس سے نکاح فرما لیں گے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باندھی تھی، باندھی کے ذمہ پردہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آگے پوری بات سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں اور پھر تم سے نکاح کر لوں، کیا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے خواب دیکھ چکی تھی۔ حضرت جویریہ کے جو شوہر تھے ان کے پاس آئیں، وہ شوہر آئے کہنے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے اور وہ چاند میری گود میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے رخ کے تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ مارا کہ یہ رخسار کے اوپر پوری انگلیاں چھپ گئی، اور ایسی چھپی کہ مرتے دم تک یہاں پر رخسار پہ انگلیوں کا نشان رہا، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا کیا تو مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ خواب کیا دیکھا اور تعبیر اس نے کیا نکالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ یہ منہ پہ تھپڑ کا نشان کیسا ہے؟ تو جویریہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا اور میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ قصہ ہوا، یہ نشان پڑ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم مدینے کے سردار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن حضرت جویریہ خوبصورت تو تھیں، لیکن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ تھی، ابتدا سے لے کے آخر تک۔ اس لیے اگر حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا تو اخیر النساء العرب ام حبیبہ، عرب کی جو سب سے خوبصورت عورت تھی وہ ام حبیبہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں تھیں، آپ کی اہلیہ تھیں، ابو سفیان کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ تھیں، اپنی سمجھ کی وجہ سے، اپنی فہم کی وجہ سے، اپنی دانش کی وجہ سے، کہ آپ کو صرف آنکھ کا اشارہ دیکھا تو سمجھ گئی، کہنے لگے عبد الرحمن تیرے ہاتھ میں جو مسواک ہے وہ اللہ کے نبی کو چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ عبد الرحمن تیرے ہاتھ میں جو مسواک ہے یہ اللہ کے نبی کو چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ کمزوری نقاہت اتنی تھی کہ آپ بتا نہیں سکتے تھے۔ تو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک دیکھا تو ایک آنکھ کا اور اشارہ کیا، تو عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ مسواک سخت ہے تو اس کو نرم کرنا ہے، تو اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا اور پھر آپ کو دیا، تو آپ مسکرا دیے کہ عائشہ بالکل صحیح سمجھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی بیوی دل کے قریب اپنے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، بیوی دل کے قریب اپنی سمجھ اور فہم کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے شوہر سے تعلق کی وجہ سے بیوی قریب ہوتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے بیوی قریب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھنا۔ میرے سے تعلق رکھنے والی بہت سی خواتین بھی ہیں، تو ان میں ایک خاتون بہت زیادہ پریشان، تو ایک خاتون مینٹور ہے، تو میں نے کہا بھئی دین سے تو ان کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن دنیا داری کے اعتبار سے آپ کو اچھا مشورہ دیں گی، تو آپ ان سے جا کے ملیں، مینٹورز، ڈاکٹرز مینٹور ٹائپ اس طرح کی چیز۔ تو یہ ان کے پاس گئیں، کہنے لگی دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، یہ وہ مجھے اس دوسری جو مینٹور اس نے بتایا، اور یہ دیکھو یہ لڑکی کی تصویر ہے، یہ اتنی بدصورت ہے میرے سامنے، بڑی عمر ہے اس کی، لیکن پتہ نہیں میرے شوہر کو اس میں کیا نظر آتا ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے مجھے چھوڑ کے۔ تو کہنے لگی کہ جو میں نے اس کو بات کہی تو اس سے اس کا دماغ سیدھا ہو گیا، تصویر دیکھی اور میں نے کہا یہ بدصورت ہے تم خوبصورت ہو، یہ کالی ہے تم گوری چٹی ہو، ٹھیک ہے، یہ ان پڑھ گنوار ہے اور تم پڑھی لکھی ہو، لیکن کچھ تو اس میں ہے جو تیرا شوہر اس کے پیچھے جاتا ہے، کوئی چیز اس میں ہے جو تم اس کو نہیں دیتی، جس کے پیچھے یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویسی محبت ہوتی ہے، وہ عاجزی ان کی ساری ہوتی ہے جو شوہر کے سامنے دکھائی جاتی ہے، جو بیوی کو سمجھ میں آئے کہ شوہر اس کے ذریعے سے قابو ہو جائے گا، سمجھ، یہ عورت کی سمجھداری ہوتی ہے، ورنہ اپنی اکڑ میں بیٹھ جائے تو بس معاملات تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ جب حضرت جویریہ سے جو نکاح فرمایا ہے، یہ بظاہر تو حضرت جویریہ سے نکاح میں نظر آتا کہ ایک اور نکاح کر لیا، یہ کیا بات ہوئی، لیکن حضرت جویریہ سے جب نکاح ہوا تو جو 1600 غلام تھے، ان 1600 غلاموں کو صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو اللہ کے نبی کا سسرال یہ بن گیا اور ہم ان کو قید بنا کے رکھیں، لہذا سب نے آزاد کر دیا۔ جب سب نے آزاد کیا تو آپ نے فرمایا اچھا سب آزاد ہو گئے ہو، چلو مبارکباد کے طور پہ ان کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا دو۔ اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگی چیز تھی، پاکستان میں تو آپ کپڑا دکانوں میں بھرا ہوا ہے نا، کپڑا نہیں ملتا تھا، تو سب کو کپڑا بھی ملا، آزادی بھی ملی۔ اب انہوں نے کہاں جانا تھا، کہنے لگے کہ بس اب اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے غیرت آئی جویریہ کے اوپر کہ اس کا اسلام اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت کہ اس ایک کے نکاح کے اوپر اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا، میرے آقا کی نظر کہاں تک جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آگے بڑھے، ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، عبداللہ بن جہش کا جب ادھر انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو کہتے کہ میرا نکاح ام حبیبہ سے کر دو۔ حضرت وحشی جو نجاشی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھواتے ہیں اور ام حبیبہ کو اپنی طرف سے مہر ادا فرماتے ہیں اور پھر ایک گائے ذبح کر کے ولیمہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سمجھ رہے؟ کہنے کو یہ کفار کی نظر میں کھٹک رہ کے ایک اور نکاح کر لیا، اتنی نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح، دھڑام سے نیچے گرے، کہتے دشمن کے اخلاق ایسے ہوں تو ہم خود اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی اور وہ اس کو عزت دے کے اپنے گھر کی ملکہ بنا رہا ہے، اتنا بڑے دل والا دشمن یہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ اور یاد رکھنا اس کے اس عمل کے بعد اب ہم کبھی بھی مکے پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ سردار کو اپنے قابو میں کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نکاح لاکھوں خیریں لے کر آیا ہے، لاکھوں خیریں پیدا کرنے والا ہے۔
اور دشمن اگر اس حساب سے سمجھے، یہودی اگر اس حساب سے اعتراض کرے کہ تمہارا نبی ایسے سوچتا تھا، وہ اس زمانے کو تو دیکھو، اس زمانے میں جب عام طور پہ لوگ کتنے نکاح، اور تمہارے جو بڑے ہیں انہوں نے کتنے نکاح کیے، خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زائد نکاح کیے ہیں، بالکل کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے پیغمبر ہیں انہوں نے بھی تو 1 سے زائد نکاح کیے. جب انہوں نے 1 سے زائد نکاح کیے تو تم ہمارے پیغمبر پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ جو تم ان کے اوپر اعتراض لگاتے ہو، پھر وہ اپنے پیغمبر پہ بھی اعتراض کرنا پڑے گا تم کو. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگا کہ بھئی میں جرمنی میں رہتا ہوں، زندگی میں نے جرمنی میں گزاری ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ پادری شادی نہیں کرتے. وہ جو تمہارے مولوی ہیں انہوں نے 2 3 3 کی ہوتی ہیں. میں نے کہا پادریوں کو تو کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کے پیغمبر نے نہیں کی. پر اب ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمارے تو قرآن نے 4 کا کہا ہے. ان کو تو کرنی نہیں، ان کے پیغمبر نے منع کیا ہے. تو ایسے اس کا منہ بند ہوا کرتا. مجھے کبھی کسی نے ایسا جواب نہیں دیا، مجھ سے بھی کبھی کسی نے ایسے سوال نہیں کیا. تم نے کر لیا تو آپ دیکھ لو ہوتا کیا. اس نے ایک اور سوال کیا مجھ سے، یار یہ پادری میں نے دیکھے ہیں. حالانکہ پادریوں کی زندگی کے بارے میں اگر آپ صرف گوگل پہ رینڈملی چیک کر لیں تو آپ کو شاید 10 کروڑ پادریوں میں سے کوئی ایک نیک ملے گا. ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسے ملے. لیکن عام طور پہ جو پادریوں کی زندگی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ایک اچھی زندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن میں اتنا سا کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کہا دیکھو پادری زندگی بھر شادی نہیں کرتے، اس کی بہن بھی شادی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی تو معاف کر ہی دے گا. انہوں نے کہا نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو.